بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے احکام کے متعلق چند باتیں عرض کی جائے گی۔ جہاں مسجد تعمیر کی جاتی ہے بنیادی طور پر یہاں تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے مسجد کا رقبہ، جو مسجد کی زمین ہے، مسجد کے لیے وقف ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے انقاض مسجد، مسجد کی دیواریں، مسجد کی گارڈر، دروازے، کھڑکیاں، جس کا تعلق بنا سے ہے، تعمیر سے ہے، انقاض المساجد ان کو کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے آلات المسجد، مسجد کا بلب ہے، مسجد کی چٹائیاں ہیں، دریاں ہیں، یہ چیزیں ہر ایک کا حکم الگ الگ ہے۔ مسجد کی جو رقبہ ہے، جو زمین ایک بار مسجد بن جائے تو وہ تا قیامت مسجد ہی رہے گی، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں اسے بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی ضرورت کے لیے، خواہ وہ ضرورت راستے کا ہو، خواہ وہ ضرورت کسی اور مکان تعمیر کرنے کا ارادہ ہو، یا وہاں پر کوئی مدرسہ بنانے کا ارادہ ہو، مسجد کی جگہ پر امام کی جگہ بنانا، امام کے لیے مکان بنانے کا ارادہ ہو، کسی بھی طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وقف ابدی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، چند دنوں کے لیے نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ وقف درست طریقے پر ہو۔ یہ پھر الگ ایک بات ہے کہ وقف کی شرائط کیا ہے، یہ تو مسجد کے رقبے کے بارے میں بات ہوئی۔ دوسرے نمبر پر انقاض المسجد ہے کہ مسجد کے جو دروازے، کھڑکیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اگر مسجد آباد ہے، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، محلہ ہے، لوگ آتے ہیں، مسجد آباد ہے، اب اس کی کچھ کھڑکیاں، دروازے پرانے ہیں، اب نئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور اس کی دیواریں گرا دی گئی، اینٹیں ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ بیعین ہی اگر یہ یہاں استعمال ہو سکتی تو ادھر استعمال کریں، اگر بیعین ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو ان چیزوں کو بیچ دیں اور ان کی قیمت اسی مسجد پہ خرچ کریں، کیونکہ مسجد آباد ہے۔ اب اس جیسے چیزوں کو، گارڈر اور ٹی آئرن اور اینٹیں، دروازے، کھڑکیاں کسی اور مسجد کی طرف منتقل کرنا، کسی اور کو دینا درست نہیں ہے بغیر قیمت کے۔ ان کی قیمت لگائی جائے گی، قیمت یہاں اسی مسجد میں خرچ کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں جہاں چاہے استعمال کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مسجد کی اینٹیں ہیں، مسجد کی مٹی ہے، اس کو ہم اپنے گھر میں کیسے استعمال کریں، یہ وہم ہے، خیالات ہے، کیونکہ ان چیزوں کا نام مسجد نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں پر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے انہیں منتقل کیا گیا، مسجد کا دروازہ ہے، اب کسی نے اپنے گھر میں لے گیا تو اب اس کا وہ احترام نہیں جو مسجد میں لگاتے ہوئے وہ کرتا۔ اب چونکہ وہاں سے اسے نکالا گیا، اب اس کے وہ حکام نہیں، لہذا مسجد آباد ہیں تو یہ چیزیں پھر بیعین استعمال نہیں ہو سکتی، تو بیچ کر ان کی قیمت یہاں پہ خرچ کریں۔ تیسرے نمبر پر ہے آلات المسجد، مسجد کی دریا ہیں، اب ایسے اضافی پڑے ہوئے ہیں، قابل انتفاع نہیں، یا یہاں پر ضرورت نہیں، تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ ایسی صورت میں یہ واقف کی ملکیت میں واپس چلی جاتی ہے۔ یہ دریا مثلا کسی نے خرید لیا دریا، اب وہ ایک زمانہ گزر گیا، یہ دریوں کے استعمال کی اب ضرورت نہ رہی، اب یہ بالکل پرانے ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، تو جو ان کا مالک ہے ان کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے لے جائیں، ان کو خرچ کریں۔ اور مالک اگر معلوم نہیں ہے، جیسے عموماً ہوتا ہے مسجدوں میں لوگ چیزیں لے آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کس نے لایا، یہ فہرست بہت طویل ہوتا ہے، کسی کے پاس محفوظ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں پھر جو متولی حضرات ہیں، جو انتظامی ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر مشورے سے جو چاہیں اس کو کہیں خرچ کرنے کے لیے دے دے، کہیں استعمال کرنے کے لیے دے دے، اس کی اجازت ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ مسجد کی رقبہ ہمیشہ مسجد کے لیے، اور جو انقاض المسجد ہے جس کا تعلق بنا سے ہے، تعمیر سے ہیں، یہ اگر مسجد آباد ہے تو پھر ان کے بیچ کر یہاں ان کی قیمت لگائی جائے۔ اگر مسجد غیر آباد ہے، ایسا محلہ ہے کہ وہاں سے وہ سارے کوچ کر کے چلے گئے، اب مسجد ویران ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ گارڈر اور دروازے وغیرہ توڑ کے لے جائیں، تو ایسی صورت میں پھر قریب ترین مسجد کی طرف ان چیزوں کو منتقل کرنے کی گنجائش ہے۔ باقی آلات مسجد بوقت استغنا واقف کی ملکیت میں ہے، وہ جس طرح چاہے خرچ کرے، قریبی مساجد میں دے دے، کسی اور کو دے دے استعمال کے لیے، اس کی اجازت ہے۔